محبت اہل بیت اجر رسالت ہے۔ یقیناً اس محبت کو جو نبی طلب کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، یہ تمہاری طرف پلٹ کر آنے والی ہے۔ یہ محبت کم بھی ہوتی ہے اور زیادہ بھی ہوتی ہے۔ جتنا اہل بیت سے رابطہ مضبوط ہوگا اتنا ہی محبت میں زیادتی ہوگی۔ جتنا خدا سے رابطہ زیادہ ہوگا اتنا ہی اہل بیت سے محبت ہوگی۔ جتنا واجبات کو ادا کرنے میں آپ اہمیت دیں گے اتنا ہی اہل بیت سے محبت زیادہ ہوگی۔ جتنا عزت پر حاضری دیں گے اتنا ہی محبت میں اضافہ ہوگا۔ محبت کم بھی کی جا سکتی ہے، بڑھائی بھی جا سکتی ہے۔ محبت کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ روز جا رہے ہیں، ہفتے میں جائیے، مہینے میں جائیے، سال میں جائیے، 2 سال 4 سال میں جائیے۔ محبت بڑھانے کا طریقہ ہے کہ روز جائیے اس کے در پہ، روز حاضری دیجیے۔ در اہل بیت پر جو لوگ آتے ہیں اس کے لطف اور اس کی جاذبیت کو، جاذبہ کو جانتے ہیں۔ جس طریقے سے آہن روپا ہوتا ہے جو لوہے کو اٹھاتا ہے، لوہے کو اٹھا لیتا ہے، ایسے ہی جو ہے در اہل بیت مطلب کربلا کے حرم میں جو لوگ گئے ہیں وہ اس بات کا احساس کیے ہوئے ہیں۔ خانہ کعبہ میں جو لوگ گئے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا۔ روضہ رسول پہ جو گئے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہوا۔ کھچاؤ کھنچتا ہے آدمی اس کی طرف جاتا ہے۔ جتنا معرفت ہوگی، جتنا آپ کا جانا ہوگا اتنا ہی اس محبت میں اضافہ ہوگا، بڑھے گا۔ سب سے اہم چیز واجبات اور مستحبات۔ لیکن جانے روز زیادہ امام حسین پڑھتا ہے، ایک آدمی سال میں پڑھتا ہے، عاشور کے دن پڑھتا ہے، ایک آدمی مہینے میں پڑھتا ہے۔ تو یہ سب جو ہے طریقے ہیں محبت بڑھانے۔ آپ جو ہے جتنی اہمیت واجبات اور مستحبات حضور کی دیں گے اتنا ہی آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت زیادہ ہوگی اور بڑھے گی۔ جتنا انسان گنہگار ہوتا ہے اتنا ہی دور اہل بیت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ خاصہ ہے اہل بیت کا کہ اہل بیت جو ہے محبت ہے تو انسان جو ہے وہ خود دیندار ہوتا چلا جاتا ہے۔ امام مظلوم کربلا کی زیارت دور سے بھی پڑھتے ہیں، نزدیک سے بھی پڑھتے ہیں۔ نزدیک سے پڑھنے کے بجائے حرم امام حسین میں جانے کے بجائے مظلوم کربلا کی زیارت کا ثواب وہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ یقیناً جو ہے جو مظلوم کربلا کی زیارت کو جاتے ہیں اس کا ثواب بے انتہا ہے، لیکن جو نہیں جاتے ہیں دور سے ایک سلام کر لیتے ہیں۔ اس بارگاہ میں
نزدیکی اور دوری دیکھی جاتی ہے۔ ایک انسان ایسا ہے جو نہیں جا سکتا ہے، وہ دور سے جو ہے زیارت پڑتا ہے۔ یقیناً وہ باعث اجر ثواب ہے، قبول ہے۔ حسین کی بارگاہ میں، مظلوم کی بارگاہ میں زیارت عاشورہ بہت سے لوگ پڑھتے ہیں۔ زیارت عاشورہ میں لعان ہے، لعان کو چھوڑ دیتی ہے۔ لعان جو دے زیارت عاشورہ ہے، جو زیارت عاشورہ مکمل ہے وہ لعان کے ساتھ ہے۔ آیت اللہ مرجع بہت بڑے مرجع عارف متقی پرہیزگار عالم، 50 سال انہوں نے ایک دن ناغہ نہیں ہوا ان کا، انہوں نے 50 سال زیارت عاشورہ میں، 50 سال اور بھی لعان کے ساتھ۔ وہ مجلس میں آتے تھے تو جہاں جوتے اتارے جاتے تھے وہاں بیٹھتے تھے۔ اپنے حسینیہ میں مجلس کرتے تھے امام باڑے میں، اور آ کر جہاں لوگ چپل اتارتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ لوگوں نے بڑی درخواست کی ان سے کہ آپ جو ہے وہاں بیٹھتے ہیں، نعرہ صلوات پڑھیے محمد آپ وہاں بیٹھتے ہیں جہاں جوتا اتارا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں یہاں اس لیے بیٹھتا ہوں، بارگاہ سید الشہداء میں میرا نام صرف لکھ لیا جائے عزاداروں کے استقبال کرنے والوں میں، یہی میرے لیے سب سے بڑی جو ہے خوشبختی ہے اور نجات کا ذریعہ ہے۔ چلوا دیجیے محمد والد۔ تو مراجع اس مقام اس منزل سے جو پہنچے ہیں ایسے نہیں پہنچے ہیں۔ جن کا اہل بیت سے توسل، اہل بیت سے محبت، ایمان کی طرف واقعی جو حضرت اللہ مرشی نے جب انتقال کرتے ہیں ان کا وصیت نامہ پڑھیے تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں رخصت ہو جاؤں میرا جنازہ جو ہے منبر کے قریب لایا جائے، جس منبر سے ایک طولانی مدت تک میں نے ذکر حسین کیا اور امامے کا ایک سرا تابوت سے باندھ دیا جائے، ایک اس منبر سے باندھ دیا جائے۔ تو یقیناً جو ہے اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار اتنا اہتمام جو کرتے ہیں، جتنا رابطہ اللہ سے مضبوط ہوگا، جتنا انسان واجبات کو اہمیت دے گا، جتنا مستحبات کو انسان اہمیت دے گا، اتنا ہی محبت جو ہے اہل بیت سے اس کو زیادہ ہو۔ گناہ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت سے دور کرتا ہے، اس لیے انسان کو گناہوں سے بچنا چاہیے، واجبات کو ادا کرنا چاہیے۔ جن کے آنسو نہیں آتے ان کو دعا کرنا چاہیے، والے والے میری آنکھوں کو اشکبار کر دے انہیں حسین سے، مال دنیا کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں، مردوں میں کربلا سے شہداء کے غم اور سوگ اور کریا کے لیے دعا کرے انسان۔ ہر آنکھ جو ہے وہ حسین کے غم میں اشکبار ہوتی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام ایام محرم آئی تو گریا کرتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ آپ کی آنکھیں جو ہے زخمی ہو جاتی۔ بعض روایتوں میں ایسا اشک جاری ہوتا تھا، ہمارے آپ کے تو چہرے پہ اشک آ جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے
اشک جاری جو ہوتے تھے تو پاؤں تک پہنچ جاتے، ایسا روتے تھے۔ اور یقیناً جو ہے اس کے گھر کے لوگ کربلا میں مارے گئے، اس کا گھر کربلا میں ٹوٹا، وہ رونے کا زیادہ حقدار ہے۔ ہم آپ تو وہی بہن جانے والے ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے مقابل ہیں۔ ہم تو اسی لیے پیدا ہی ہوئی کہ حسین کے غم منائیں۔ چلوا دیجیے محمد والا۔ تو یقیناً جو ہے محبت جو ہے اسی پر سارا دارالمدار ہے۔ اہل بیت کی محبت، علی کی محبت، علی کے فضائل، علی کے کمالات، علی کے فضائل اور کمالات بیان کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ بھئی صراط مستقیم جو ہے اس سے انسان کو گزرنا ہے، تو صراط مستقیم مولائے کائنات علی بن ابی طالب ہے۔ اور جو بال سے زیادہ باری، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم جیسے، اگر اس کی مثال دنیا میں آپ کو چاہیے ہے تو وہ ہے علی کی فضیلت بیان کرنا۔ اتنا مشکل کام ہے کہ کوئی اس کو کما حقہ بیان نہیں کر سکتا ہے۔ چلوا دیجیے محمد والے محمد۔ اور جن کے فضائل میں خود قرآن مجید نے اس کے فضائل بیان کیے ہوں، 300 آیات بالصریح، اور عمومی بہت ساری آیتیں ہیں جس میں مولا علی کے اکمل اور کامل فرد میں شامل ہوتے ہیں۔ آپ تفسیر دیکھیں قرآن مجید کی، اور تو یقیناً علی کی پوری زندگی جو ہے، معاویہ جیسا حاکم وہ بھی کہہ رہا، مولا علی جب شہید ہوئے تو 3 دفعہ کھڑا ہوا اور بیٹھا اور کہا وہ شیر دنیا سے چلا گیا جس کی آرام گاہ جنگ تھی، جنگ کا میدان تھا، جو ہمیشہ جنگ کے میدان میں رہتا تھا۔ بہترین تاریخ وہی ہوتی ہے جس کی تاریخ دشمن کرتے ہیں، اصل تاریخ وہی ہوتی ہے، دوست تو پڑھتے ہی ہیں، کرنا ہی چاہیے۔ معاویہ کے بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا سلام ہو تم پر اے دنیا کے سخی ترین انسان۔ تو مسکرایا، مسکرا کے کہا دنیا کا سب سے فقیر کون ہے؟ کہا علی۔ دیکھیے چاپلوسی کی انتہا ہو گئی، اتنا واقعاً ستم غریبی ہے، معاویہ کے مقابل میں علی کو لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ اس کا نہ ادب ہے، نہ نسب ہے، نہ کردار ہے، نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی روایت ہے۔ جتنی جو ہے فضیلتیں ہیں اگر تو وہ سب جعلی ہیں، گڑھی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں، کوئی اس کی اپنی فضیلت نہیں ہے۔ اس کو لا کر مقابلے میں کس کے کھڑا کر رہے ہیں؟ جو دنیا کا بہترین فرد ہے، جس کا ہم پردہ مقابل کوئی کائنات میں نہیں ہے، اس کے مقابل میں لا کر کھڑا کر رہے ہیں۔ وہ خود کہتا ہے رات کتنا بڑا چاپلوس ہے، اگر علی کے سامنے سونے اور چاندی کی خیرات کی ڈھیر لگی ہو اور ایک طرف سبزی ہو تو علی صبح سے شام تک پہلے سونے اور چاندی کو تقسیم کریں گے۔ یہ ہے علی کی خاصیت۔ اگر سخاوت کو مجسم کر کے دیکھیں تو مولائے کائنات، اگر عبادت کو آپ مجسم کریں تو مولائے کائنات۔ محراب عبادت میں آتے ہیں تو ایسے تڑپتے ہیں جیسے کوئی زخمی سانپ
نے اتنا تو ضرور لکھا، لیکن ایک چیز اس سے رہ گئی، علی کی تڑپ، علی کا رونا، علی کا گریہ، علی کا لرزہ جو ہے، کسی مظلوم کی آہ فریاد سنتے ہیں یا علی روتے ہیں، یا جب محراب عبادت میں آتے ہیں تو خوف الہی سے روتے ہیں۔ چلو آگے یہ محمد آل محمد۔ مولا علی کی حکومت میں ایک یہودی عورت کے خرسار اور پازیب جو ہے وہ چھین لیے گئے۔ مولا علی کے کان تک یہ خبر پہنچی، اتنا گریہ کیا، اتنا روئے، کہا ہماری حکومت میں ظلم کا تصور، یہ ہے علی کی کہانی۔ علی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ علی کی صفت ہے۔ سودہ حمدانیہ ہے مولا کائنات کے خدمت میں، مولا مصلی میں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ادا کر کے علی نے سلام پھیرا، جیسے ہی علی نے سلام پھیرا سودہ حمدانی سلام کرتی ہے، میرے آقا، میرے مولا، آپ پر میرا سلام ہو میرے آقا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں سودہ حمدانی، علی توجہ جاری ہے، کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کے حاکم، آپ کے گورنر نے مجھ پہ ظلم کیا۔ علی صاحب قطار ہونے لگتے، مصلی پر بیٹھے بیٹھے معدول نامہ لکھتے، نہ باج پرس کی اور نہ تحقیق کی، کوئی تحقیق نہیں کی، کوئی چھانبین نہیں کی، کوئی جانچ نہیں کروائی۔ ہمارے یہاں کوئی حاکم خطا کرتا ہے تو سالوں لگ جاتے ہیں، لوگ جانچ کراتے ہیں، اور جانچ کرتے کرتے جس کا حق طلب ہوا ہے، جس کا حق مارا گیا ہے، وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ علی نے بیٹھے بیٹھے مصلی پر معلوم نامہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا، کہا سودہ حمدانی جو لے جاؤ، جا کر حاکم کو دے دو اور کہہ دو علی نے تم کو معدول کر دیا، اور معدول ہی نہیں کیا ہے، تم کو طلب کیا ہے، تم سے بات پرس کی جائے گی، پوچھا جائے گا کہ کیسے ظلم ہوا تم پر، کیسے ہو مخلوق پر ظلم ہوا، کیسے یہ نہیں برداشت کرتے ہیں۔ تبھی تو بھائی جو ہے تعریف کر رہا، دشمن جو تعریف کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے؟ علی کی عدالت مجسم کر کے دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ، جہاد کو مجسم کرنا ہے تو علی کو دیکھ، تقوی کو جسم کی صورت میں دیکھنا ہے تو مولا کائنات کو دیکھ۔ یہ امام المتقین، یہ سید الوسیم، علی کی زندگی پاکیزہ، علی کے فضائل اور کمالات ہر شخص نہیں بیان کر سکتا۔ بال سے زیادہ باری، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم، اگر دنیا میں کوئی شے دیکھنی ہے تو علی کے فضائل ہیں۔ ہم جیسے کم علم لوگ علی کے فضائل کیا بیان کریں گے؟ جس کے فضائل قرآن مجید میں بیان کیے ہوں، نجس انسان کیا بیان کرے گا؟ چلو آپ دیکھیں محمد والے کون بیان کرے گا؟ خداوند عالم جس کے فضائل اور کمالات بیان کر رہا ہو، ائمہ معصومین جس کے فضائل اور کمالات بیان کر رہے ہوں، نجس انسان کیا بتائے گا؟ جس کی ابتدا بھی نجس، انتہا بھی نجس، کچھ نہیں۔ نجاتوں کے درمیان زندگی گزارنے والا وہ ذات قیت طاہر پاکیزہ اعلیٰ حربہ متقیوں کا امام یعقوب الدین شجاع بہادر، تمام صفات کمالیہ کا حامل ہو،
کو عام انسان کیا بیان کر سکتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی 6 کتابیں معتبر ہیں۔ نسائی، سورہ نسائی کا لکھنے والا، اس نے ایک کتاب لکھی مولائے کائنات کی فضیلت، مناقب علی ابن ابی طالب، لکھا تمام حدیثوں کو نقل کیا۔ اناودین رجل علی بن بابا من اراد الولیات الباب انا دار الحکمت علی بن بابا انا دار الهدى علی بن بابا انا ولی من نور الوادی العلی مع القرآن والقرآن مع العلی انا ولی ابو هذه الامہ۔ تمام حدیثوں کو جمع کیا۔ کون سی حدیثیں جمع کیا؟ صحیح حدیثیں جو نبی کریم کے لسان مبارک سے جاری ہوئی تھی، ان کو اس نے جمع کیا۔ اور اس کے بعد شام پہنچا۔ جب شام پہنچا تو شام کے لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ تم کو اور کوئی نہیں ملا کہ جس کے بارے میں کتاب لکھتے تم، جس کی فضیلت کی کتاب لکھتے تم؟ کہا بھائی کوئی آدمی ایسا بتاؤ اس پورے زمین پر جس کے بارے میں رسول نے کوئی حدیث فرمائی ہو۔ کہا تمہیں کوئی ملا ہی نہیں۔ کہا جتنی حدیثیں ہیں سب جعلی ہیں، گڑھی ہوئی، جیسے جعلی نوٹ مارکیٹ میں چلتی ہے ایسے بہت حدیثیں بھی جعلی آئی ہیں۔ کہا صحیح؟ کہا علی کے بارے میں؟ کہا مولا علی کی اتنی صحیح حدیثیں ہیں کہ جعلی اور گڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ چلو دیکھیے محمد والے ظاہر حکومت آ گئی، علی کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی، مولا حاکم ہو گئے ہو، بیت المال آ گیا ہے، زندگی بدل لیجیے، مولا آپ خلیفہ بن گئے ہیں، لوگ خلیفہ بنے تھے تو محل بنا لیے، مولا آپ بھی کچھ کر لیجیے نا، بڑے مالدار بن گئے لوگ، میرے مولا آپ بھی تو کچھ کر لیجیے، آپ بھی تو آپ کو کمبار درم و دینار کی تھیلی لے آتے ہیں علی کے گھر میں، مولا داخل ہوتے ہیں گھر میں، دیکھا کمبر یہ درم و دینار کی تھیلی، کہا مولا بیت المال جلایا ہوں، آپ ہی تو خلیفہ اور حاکم ہیں، جاؤ پتا ہے دینار کا اپنے آپ ہو جائے، کمبر کاش تم میرے گھر کو آگ لگا دیتے تو علی ناراض نہ ہوتا، ناراض نہ ہوتا۔ یہ بیت المال کے درہم و دینار میرے گھر میں ہرگز نہیں، لے جاؤ، یہ ہے میری زندگی۔ ایک پیالہ شہد بیت المال سے مولا علی کا بیٹا گیا اور لے آیا۔ کس نے دیا؟ وزیر مالیات نے۔ وزیر مالیات کو تھا ایک جرم شہد کہیں سے آیا تھا، اس میں سے ایک پیالہ شہد نکال کر مولا علی کے بچے کو دے دیا، بچہ لے کر گھر آ گیا۔ مولا نے دیکھا شہد آیا، پوچھا شہد کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال سے آیا۔ کہا کس نے دیا؟ کہا وزیر مالیات نے دیا۔ پہنچے علی، آنکھوں سے آنسو جاری۔ کہا یہ شہد تم نے دیا؟ کہا ہاں مولا میں نے دیا۔ کہا کیوں دیا؟ کہا مولا ہم نے اپنا حصہ دیا۔ مولا نے کہا یہ حق تم کو کس نے دے دیا؟ حصہ تقسیم ہونے سے پہلے اپنا حصہ تو جدا کر لے، یہ حق کس نے دیا؟ اس سے بہتر شہد بازار سے لے آؤ
بل پڑے، یہ ہے ایسا حاکم ایسا خلیفہ ایسا ولی ایسا نائب رسول، ایسا انسان لے آؤ کسی پر ظلم کا کہیں شائبہ نہ ہو، اس کی حکومت الہی ہو، اس کی حکومت اللہ کی حکومت ہو، اس کی حکومت میں اللہ کا قانون ہو، اس کی حکومت میں رسول کا قانون ہو، جس کی حکومت میں قرآن کا قانون ہو، اللہ کی طرف سے جو قانون آیا ہے اس پہ عمل ہو، ایسا حاکم، ایسا پیش ہو۔ جنگ صفین میں مولا خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ابن عباس کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں، ابن عباس ہم لوگ مولا کو ملنا چاہتے ہیں، جب نہیں شروع ہو رہی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں استخارہ کرتا ہوں، استخارہ کیا ابن عباس ملنے کے لیے بہتر آئے تو کیا دیکھا، مولا اپنی جوتیوں کو ڈھانپ رہے ہیں، کہنے لگا مجھے عجیب سا لگا، یہ جنگ یہ سجا رہے ہیں دشمن لشکر اپنا، علی بیٹھے ہوئے جوتیاں ڈال رہے ہیں، کہا مولا یہ جوتیاں کسی مسلمان کو دیجیے، وہ اٹھا کے یہ جوتیوں ڈالنے کا وقت نہیں ہے، جنگ کا بازار گرم ہو چکا ہے، لشکر آمادہ ہو چکا ہے، دشمن لڑنے کو تیار ہے، میرے آقا آپ جوتیاں ڈال رہے ہیں۔ مولا کہتے ہیں ابن عباس اس جوتی کی قیمت کیا ہے؟ کہا مولا تو کوڑے میں ڈالنے والی ہے، کہا جتنا تمہاری نظر میں اس جوتی کی قوت ہے اتنا ہی ہماری نظر میں تخت اور خلافت اور حکومت کی قیمت ہے۔ چلو دیکھیں محمد والے صفین میں جنگ شروع ہو گئی، جنگ صفین اور اسلامی جنگوں میں مستورات بھی آئی، ایک مستور اس میں آئی تھی زرقۂ حمدانی، جو زخمیوں کی تیمارداری کرتی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے دیکھا کہ معاویہ کا لشکر مغلوب ہو گیا، غالب آ گیا، اور علی کا لشکر مغلوب ہو گیا، سپاہی پیچھے بھاگ گئے، اور اس نے چادر جو ہے اپنی اتاری، ایک ٹکڑا جو ہے چادر کا باندھ کر ایک نیزے میں بلند کیا، بلند کر کے آواز دی، مسلمانوں علی کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو، ارے جنگ سے بھاگنا حرام ہے، جنگ سے بھاگنا بزدلی ہے، جنگ سے بھاگنا لعنت ہے، جنگ سے بھاگنا رسوائی ہے، جنگ سے بھاگنا گمراہی ہے، جنگ سے بھاگنا جہنم کا سبب ہے، تم جہنم میں جا رہے ہو۔ بلند کیا، لشکر پھر پلٹا، لشکر پلٹا، علی کا لشکر غالب آ گیا، معاویہ کا لشکر مغلوب ہو گیا، فتح ہو گیا، زمانہ گزر گیا۔ جب حاکم شام کی حکومت آئی تو اس نے حکم جاری کیا، جتنے بھی علی کے چاہنے والے ہیں ان کو لوٹو، ان کو مارو، ان کا مال تم پر مباح ہے، ان کے بچوں کو مارو، ان کے چاہنے والوں کو مارو، ان کے مال کو لوٹو، کوفے میں ہوں، بصرے میں ہوں، مدینے میں ہوں، شام میں ہوں، فارس میں ہوں، جہاں جہاں بھی ہے تمہارے لیے مباح ہے، لوٹو۔ یہ بھی لوٹی گئی، اس کے
بکریاں سب لے گئے، تمام لوگوں پر علی کے چاہنے والوں کو لوٹا گیا۔ اس کے بعد نے طے کیا کہ اس نے میرا حق چھینا ہے اور حق کے لیے لڑنا ضروری ہے، بیٹھنا نہیں چاہیے انسان۔ دیکھیے ایک عورت ہے لیکن کتنی شجاع اور بہادر ہے، حاکم اور خلیفہ جو اپنے کو کہہ رہا ہے اس کے مقابل میں قیام کر رہی ہے کہ ہم لڑیں گے۔ پیدل کوفے سے پہنچ گئے شام پہنچی، دربار اجازت نہیں دے رہے، کہا تم کون ہو؟ کہا ہم دوستِ ہمدانیاں۔ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا ہمارا مال لوٹا گیا، ہمارے ہمسایہ کا مال لوٹا گیا، ہمارے محلے کے لوگوں کو لوٹا گیا۔ پہنچی اور پہنچ کر ماجیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں گفتگو ہوں۔ کہا تیرے سپاہی میرا مال لوٹ کے لائے۔ مرتبہ آپ نے دیکھا، کہا تمہاری صورت پہچانی ہوئی لگتی، کہیں تم کو دیکھا ہے؟ کہنے لگا یاد آ گئی، تم نے ہمارے لشکر کو مغلوب کیا، تو وہ عورت ہے کہ تو اگر داد شجاعت نہ دے دی تو علی کا لشکر فتحیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ دیکھیے علی کے چاہنے والے کیسے ہیں، ایک عورت نے پورے معرکے کو فتح کر دیا، یہ خود ماجیہ کہہ رہا ہے، ایک عورت نے پورے معرکے کو فتح کر لیا۔ کہا اگر کیوں نہ ہوتی تو علی کا لشکر فتحیاب نہ ہوتا۔ آپ جلال کو بلایا کہ آج کی گردن اتار، تو خود چل کر موت کے منہ میں آ گئی۔ ایک مرتبہ فریاد کرتی ہے، اے مظلوموں کی فریاد سننے والے، اگلا انسان قبر میں سو رہا ہے، اب کوئی اگلا انصاف کرنے والا نہیں ہے۔ کہا تیری مراد کس سے ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ چلا دے کیا چھوڑو اسے آزاد، اس کے گوسفند دے دیا۔ کہا میں اپنے گوسفند کے لیے نہیں آئی ہوں، میں تو وہ مستضعف لوگ، وہ کمزور لوگ، وہ مسکین لوگ جو مظلوم ہیں، میں ان کے لیے آئی ہوں۔ ظالم تو مقابلہ علی سے کرتا ہے، تو دوسروں کا مال لوٹ کر انسانوں پہ حکومت کرتا ہے۔ علی وہ ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ جلوہ دیکھیں محمد والے تو یقیناً جو ہے اہل بیت کی زندگی اور علی کی زندگی تمام لوگوں کے لیے نمونے ہیں۔ علی کا جاننے والا کبھی خوف نہیں کھاتا، کرتا نہیں، چاہے جتنے ہوں۔ دیکھیے انسان جب اللہ سے ڈرتا ہے کسی سے نہیں ڈرتا، اور جب اللہ سے نہیں ڈرتا ہے تو سب سے ڈرتا ہے۔ اگر انسان خدا سے ڈرتا ہے تو پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ کائنات کی بڑی سے بڑی طاقت ہو تو علی کے جو حقیقی چاہنے والے تھے وہ اللہ سے خوف کھانے والے تھے، اسی لیے علی سے محبت کرتے تھے، علی کو چاہتے تھے۔ ان کے جو ہے
خون اور گوشت میں علی کی محبت رچی بسی رچی ہوئی، اس لیے جو ہے فضائل کے دل رہا تھا۔ علی کی زندگی، علی کی عبادت، علی کی شجاعت، علی کی بہادری، علی کی سخاوت، علی کا کرم، علی کا لطف، تمیز تقریب نہیں تھی مولا کائنات کی۔ علی کے یہاں تمیز اور تقریب نہیں تھی، پوری زندگی اور کیسے مکاروں سے میرے مولا کا سامنا تھا۔ رسول کے بعد 3 جنگیں، جنگ دائرمان، صفین اور جمل۔ باقی جنگیں جو ہوئی وہ نبی کے زمانے میں ہوئی۔ 3 جنگیں ایک اس سے لڑی ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، ناقصین، مارکین اور قاصدین۔ 3 جنگیں علی نے لڑی، لیکن جنگ میں بھی نہیں ہے۔ جنگ میں آتے تھے تو ایسا نہیں ہے کہ وحشی اور درندے کی طرح مولا علی کے کو کاٹنے لگتے۔ جنگ کا طریقہ اور جنگ کا طریقہ اگر عرب میں کسی نے بتایا ہے تو وہ مولا کائنات کی ذات گرامی، کسی اور کی ذات گرامی نہیں ہے۔ بھائی جنگ میں تو ہر چیز جائز ہوتی ہے، لیکن علی نے جنگ کے رموز اور بتائے اور فنون جنگ اور قانون جنگ بتایا کہ جنگ کیسے ہوتی ہے، کیسے لڑا جائے۔ اس لیے کہ اسلام جو ہے حیات دینے کے لیے آیا ہے، اسلام کسی کی حیات لینے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے اسلام حیات لینے کے لیے آیا ہے تو نہیں۔ اور خود آپ دیکھ لیجیے جنگ خندق میں دیکھ لیجیے، عمر ابن عبد جب آتا ہے تو مولا نے یہی کہا کہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، زندگی دوں گا تمہیں۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، کہا واپس چلا جا زندہ، کہا عرب کی عورتیں ہمیں دی، اتنا غیرت دار تھا، کافر تھا، لیکن بھگوڑا نہیں تھا، تلوار بھیجے محمد وآلہ۔ تو علی میدان جنگ میں زندگی بانٹ رہے ہیں، یہ علی کا طریقہ، یہ ہے علی کا طریقہ، یہ ہے علی کا رہن سہن۔ تو یقیناً جو ہے مولا کائنات ہر میدان میں فرد فرید ہیں اور اکیلے ہیں، ان کا کوئی ہم مثل اور ہم پلہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ کہیں جو کی روٹی جو مولا کھاتے تھے وہ خود اپنی زمین کی جو ہوتی تھی، بیت المال کی جو نہیں ہوتی تھی کہ مسلمان یہ کہے کہ علی جو کی روٹی کھاتے تھے آپ کی زمین تھی جس کو آپ نے احیا کیا تھا، اس زمین کو زندہ کیا تھا، قابل گاہ بنایا تھا، اس میں جو جو پیدا ہوتا تھا اس جو کی روٹی علی کھاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے جو عام آدمی نہیں کھا سکتا۔ مشہور اور معروف واقعہ ہے کہ مولا کا رمضان کا مہینہ تھا اور آپ جو ہے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کو تمام کرتے ہیں، تمام کرنے کے بعد افطار کرنے کے لیے شیشہ کھولا، تھیلی کھولی اور کھول کے اسے سوکھی روٹیاں نکالی۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ نے اس کو دعوت دی کہ بھائی آؤ، آپ مسافر ہو، آپ میرے ساتھ روٹی کھا لو، افطار کر لو۔ آیا دیکھا، حضرت علی نگاہوں نے مولا کو دیکھا، روٹی کو دیکھا، پہچانتا نہیں ہے کون ہے، علی کو نہیں جانتا ہے، کہنے لگا یہ روٹی آپ کو مبارک ہو، مجھ سے نہیں کھائی جائے گی، خدا یہ کہہ کے مسجد سے اٹھ گیا۔ مولا بنی ہاشم سے گزر ہوا، امام حسن کی نظر پڑی، کہا بھائی میرے یہاں افطار کر لو، مسافر ہو۔ آ گیا دسترخوان پر رضا کی، کھانے کے لائق قابل مصرف کی، بیٹھ گئے، لقمہ اٹھایا رکھ دیا، لقمہ اٹھایا رکھ دیا، لقمہ اٹھایا رکھ دیا۔ امام حسن نے پوچھا بھائی کیوں
کھا رہے ہیں، دار و قطار ہونے لگا۔ کہا بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو اس میں تھوڑی سی غذا لے کر مسجد کے اندر پہنچا دوں، ایک شخص ہے سوکھی ہوئی روٹیاں کھا رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، امام حسن دار و قطار ہونے لگے۔ کہا ہے آنے والے بھائی، وہ میرا بابا علی مرتضیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس کی سزا یہی ہے، اس کے رہن سہن کا طریقہ یہی ہے۔ یہ ہے مولا کائنات کی زندگی۔ مولا کائنات نے آپ سے نہیں کہا ہے کہ جو روٹی کھا لے، میرے لال حسن اور حسین جو زندگی میری ہے وہ تمہاری نہیں ہے، تمہاری زندگی اور ہے، میری زندگی اور، وہ علی کی زندگی ہے، علی کا طور و طریقہ ہے۔ لیکن کم سے کم چند قدم تو علی کے ساتھ چلنا ہی ہے۔ جتنا مولا بتا رہا ہے ہم کو آپ کو اتنا کرنا چاہیے۔ مولا علی نے کبھی مطالبہ یہ نہیں کیا کہ آپ ہم جیسے بنو، یہ کہیں مطالبہ آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کسی بھی حدیث روایت کتاب میں کہ مولا نے فرمایا ہو جیسے میں ہزار رکعت نماز رات کو پڑھتا ہوں ایسے تم کو بھی پڑھنا ہے، جیسے میں پورے سال روزے رکھتا ہوں ایسے تم کو بھی روزے رکھنا ہے، جیسے زکوٰۃ اور خیرات میں دے رہا ہوں تم کو بھی دینا ہے، جیسے قیام اور قعود میں کر رہا ہوں ایسے ہی تمہیں بھی کرنا ہے۔ ہرگز مطالبہ نہیں کیا ہے۔ علی نے مجھ سے جتنا کہا واجبات کو بجا لاؤ، معلومات سے کہا ہے پرہیز کرو، ہم تمہارے نجات کے ذمہ دار ہیں۔ چلوا بھیجیے محمد والے دارمیہ خطی ہے، علی کی کنیز ہے، حاکم شام کی مذمت کرتی ہے، جہاں پہنچتی ہے ایک طولانی تفصیلی جو ہے درسیہ پڑھتی ہے ان کے خلاف حاکم شام کے، جہاں جاتی ہے وہاں طوفان مچا دے، بڑا پریشان معاویہ ہوا ہے۔ کہا علی کی کنیز کون ہے جس نے آفت مچا رکھی ہے؟ بلوا کے زکات کو بلا کے لاؤ۔ کہا ہم علی کی کنیز ہیں، کسی دروازے پہ نہیں جاتے، صرف اور صرف علی کے دروازے پہ جاتے ہیں، ہم کسی کے دروازے پہ نہیں جاتے، جس کو آنا ہو میرے دروازے پر آئے، میں کسی کے دروازے پر نہیں جاؤں۔ یہ ہوتے ہیں علی والے، یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہ ہوتے ہیں علی کے چاہنے والے۔ عورت ہے، دیکھیے عورت ہے لیکن اتنی جو ہے محبت کرتی ہے مولا۔ کہا ہم علی کی کنیز ہیں اس لیے کہیں نہیں جائیں گے۔ بلواتا تھا نہیں گئی، زمانے حج آ گئے، قافلہ روانہ ہوا مکے کی طرف، دونوں ایک کی امیر الحاج قافلہ سالار یہ ہے اور ایک کا حاکم شام ہے، دونوں قافلے چل رہے ہیں، اتفاق ایسا ہوا کہ دونوں جو ہے ٹکر گئے۔ پوچھا کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہی ہے وہ کنیز علی کہ جو آپ کے خلاف جہاں پہنچتی ہے جب طوفان برپا کر دیتی ہے، ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ ہمارا جس کے پاس عزت ہو، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تو ذلیل و رسوا تو ہوگا ہی نا۔ ذلیل ذلیل ہی ہوتا ہے چاہے جتنا عزت دی جائے۔ چلوا بھیجیے محمد والے مظلوم کی آہ فریاد سننے والا مٹی کے نیچے چلا گیا۔ چلوا مٹی کے نیچے چلا گیا، کوئی کسی کی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ اب تو ظلم کا بازار گرم ہے۔ اے حاکم شام
کتنا ظلم کرے گا، کتنا علی کی چاہنے والوں کو تم مارے گا، کتنا قتل کرے گا، کتنے لوگوں کو مارا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو جو ہے، معاویہ کی تاریخ پڑھو، کتنے جو ہے علی کی چاہنے والے مارے گئے۔ منبر سے لعنت کا باب اور دروازہ جو کھولا گیا ہے وہ کسی نے کھولا۔ ہم سے کہتے ہیں لعنت ہم کرتے ہیں، ہم لعنت نہیں کرتے کسی کے۔ لعنت کا دروازہ جس نے کھولا ہے، مسلمانوں تمہارے چوتھے خلیفہ ہیں علی، منبر سے لعنت ہو رہی ہے، اور ایک دو دن لعنت نہیں ہوئی، تو کافی زمانے تک 70 سال تک لعنت۔ جس مسجد میں نماز پڑھے ہو، اگر علی نے لعنت نہیں کیا اور وہاں سے چلے گئے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسی مسجد میں پھر لوٹ پڑا اور مولا پر لعنت کر، علی پر لعنت کر۔ دنیا کا بہترین انسان جس نے نہ کسی کمال چھینا، نہ دولت چھینی، نہ تخت و تاج چھینا، نہ حکومت چھینی، نہ کسی پہ ظلم کیا، نہ تشدد کیا، نہ بربریت کیا، اس کے لیے لعنت ہوئی۔ دنیا کا بہترین انسان جس کا اس کائنات میں کوئی جواب نہیں ہے، اس کی ذات پر لعنت ہو رہی ہے۔ تو چل رہا بھیجیے محمد والے محمد۔ تو یقیناً جو ہے تاریخ اسلام بڑی خونی تاریخ ہے، ظلم اور بربریت کی انتہا اس تاریخ میں ملے۔ جتنے بھی انبیاء ماسبق آئے ہیں ان کی امتوں میں اتنا ظلم نہیں ملے گا جتنا امت محمد نے ظلم کیا اپنے نبی کی آل پر اور ان کے نواسے پر۔ واقعہ کربلا انبیاء کو باخبر کیا۔ بھئی آپ ظہور ایمان کے بارے میں مختلف خبریں جو ہے حدیث روایات پڑھتے ہیں، آپ کو باخبر کیا گیا کہ امام آئے گا، خانہ کعبہ سے ظاہر ہوگا، اس کے ہاتھ میں نبی کا عصا ہوگا، نبی کا عصا اس کے ہاتھوں میں ہوگا، وہ آئے گا، اس کی حکومت عدل کی حکومت ہوگی، انصاف کی حکومت ہوگی۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، کوئی بھی انسان کسی پر ظلم نہیں کر سکے گا۔ اگر شام سے مکے کوئی عورت جائے اور اس کے جسم پر زیورات ہو تو کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ زمین سارے خزانے باہر کر دے گی، زمین اپنی برکت جو ہے اس سے برکت ہوگی، زمین سے، آسمان سے برکت، زمین سے برکت۔ ایسی حکومت نہ دیکھی گئی ہے نہ سنی گئی ہے۔ آپ اخبار میں سنتے ہیں نا، یہ خبر کس نے دی ہے؟ خاتم النبیین نے دی ہے، معصومین نے دی ہے، ائمہ نے دی ہے، ہمارے جتنے ائمہ گزرے ہیں سب نے خبر دی ہے۔ ایسے ہی واقعہ کربلا کی خبر انبیاء ماسبق کو دی گئی کہ ایک واقعہ ایسا بھی رونما ہوگا، ایک نبی آئے گا، خاتم المرسلین ہوگا، خاتم النبیین ہوگا، تمام انبیاء سے افضل ہوگا، اس کی ایک بیٹی ہوگی، ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام حسین ہوگا، میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ وہ دنیا کی بہترین فرد ہوں گے، اس زمین پر اس کا خون بہے گا۔ یہ خبریں انبیاء کو دی گئی ہیں اور ہر نبی کربلا آیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کربلا انبیاء کی زیارت گاہ ہے، انبیاء آئے ہیں پورے زمین کربلا پر، انہوں نے زیارتیں کی ہیں، مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں۔ آدم نبی اللہ آئے، ابراہیم خلیل اللہ آئے، موسیٰ کلیم اللہ آئے، مولا کائنات کا گزر ہوا اس زمین سے۔ کتنے لوگ خیمے لگا کر صدیوں انتظار کرتے رہے، اس واقعے کے رونما ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ زمین پاکیزہ زمین ہے جس پر جو ہے
نبی کی آل کا خون بہایا گیا، نبی کی آل کو لوٹا گیا۔ یقیناً جو ہے رونے کے مستحق اگر ہے اس کائنات میں کوئی تو وہ صرف اور صرف مظلوم کربلا ہے کہ مظلوم کربلا پر آنسو بہایا جائے، امام حسین پر رویا جائے۔ امام حسین کی محبت مومن کے دل میں ایک ایسی آگ ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ ادھر محرم آتا ہے وہ آگ شعلے مارنے لگتی ہے، ہر مومن کا دل مغموم ہو جاتا ہے، ہر مومن کا دل محزون ہو جاتا ہے۔ نام حسین سن کر جو ہے انسان کا غم بڑھ جاتا ہے، محزون اور مغموم ہو جاتا ہے۔ آج 5 محرم گزر گئی، 4000 کا لشکر ہمارے ساتھ کی سربراہی میں کربلا آ چکا ہے۔ اجرکم اللہ، میرے مولا کے لیے کتنے لشکر لائے جا رہے ہیں۔ حسین 72 ساتھیوں کے ساتھ ان کے لیے پورے مملکت اسلامیہ سے جو ہے لشکر لائے جا رہے ہیں کہ حسین کو قتل کرنا ہے، حسین کو خون زمین کربلا پر بہانا ہے۔ اجرکم اللہ، یقیناً جو ہے حسین پر گہرا جنگ ہو گیا۔ اتنے مسائل، اتنے مظالم ہوئے، مظلوم کربلا نے کیسی کیسی قربانی کربلا میں دی ہے، کیسے کیسے جوان کربلا میں مارے گئے جو حسن و جمال کا مرقع تھے، جو قمر بنی ہاشم تھے۔ دیکھیے ہاشمی گھرانے کے حسن اور جمال مشہور ہیں، اور کوئی جو ہے ذات ایسی ہو کہ جس کو جو ہے کہا جائے بنی ہاشم کا چاند، تو کتنا خوبصورت رہا ہوگا۔ جناب علی اکبر کتنے حسین اور جمیل تھے، اہل بیت کے گھرانے کے بچے کتنے حسین تھے۔ اجرکم اللہ، کربلا میں حسین نے جوانوں کی بھی قربانی دی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھی قربانی دی ہے۔ حسین نے صرف کربلا میں علی اصغر اور جو ہے علی اکبری کی قربانی نہیں دی۔ آپ مقتل پڑھیے، مقتل کو دیکھیے، قیام حسینی میں جب آگ لگی ہے تو 40 بچے جیسے مچھلیاں بھون دی جاتی ہیں ایسے ہی بھون گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اس میں حسین کا ایک بیٹا تھا جس کا نام محمد بن حسین تھا۔ جب خیمے جل رہے تھے تو کبھی اس خیمے میں جاتا تھا، کبھی اس خیمے میں جاتا تھا۔ ایک ظالم نے خیمے کی چوب اٹھا کر مارا، بچہ وہیں پر جو ہے تڑپنے لگا۔ اجرکم اللہ، کتنی قربانی دی حسین نے۔ آپ نے مصائب سنے ہیں کربلا کے نا، چند لوگوں کے مصائب ہم لوگ پڑھتے ہیں، مخصوص تاریخیں ہیں، اس میں مصائب پڑھ لیا جاتا ہے، اور جو ہے 10 دن 72 کے مصائب، پھر شام کے مصائب، کوفے کے مصائب، عاشور کے مصائب، قیام حسینی چلنے کے مصائب۔ کہاں ٹائم اور کہاں وقت ملتا ہے کہ ایک شہید کا مصائب پڑھا جائے۔ اجرکم اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے، اجرکم اللہ، جب مظلوم کربلا میدان قتال میں آئے تو ایک آواز آئی، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹ آ، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا اور تو اپنے رب سے راضی ہو گیا۔ یقیناً جو ہے حسین سے خدا راضی کیوں نہ ہوتا، جوان بھائی کی قربانی حسین نے دی، اس لیے خدا کو راضی یقیناً ہونا تھا۔ جوان بیٹے کی قربانی حسین نے دی، اس لیے خدا کو راضی ہونا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی قربانی حسین نے کربلا میں دی، اس لیے جو ہے یقیناً جو ہے رب کو راضی ہونا تھا۔ اجرکم اللہ، شہادت واقع ہو گئی۔ عاشور کے دن جب خیموں میں آگ لگی ہے تو ننھے ننھے بچے کبھی ادھر بھاگتے تھے،
بچے نے کہا ارے بچے ذرا رک جا، میں تیری آگ بجھا دوں، تیری آگ بجھا دوں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ بچہ 4-5 سال کا تھا، ہم نے بہت سے مقتل پڑھے لیکن مقتل میں ہم کو نام نہیں ملا کہ یہ بچہ کون تھا۔ البتہ مقتل میں اتنا ضرور ملتا ہے کہ ہمارے پانچوں امام کی عمر کربلا کے میدان میں 5 سال کی تھی۔ اجرکم اللہ 5 سال کی عمر تھی میرے امام کی، دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے بچے کو روکا، ارے بچے ذرا ٹھہر جا، رک جا، میں تیرے دامن کی آگ بجھا دوں۔ کہا آگ کو میں نے بجھایا، کہا اے شیخ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا نجف جا کر کیا کرے گا؟ کہا نجف جا کر اپنے جد سے شکایت کروں گا، ارے میرے جد آپ تو قبر کے اندر سو رہے ہیں، ذرا کربلا میں آ کر دیکھیے، ہم پر مسائب کے پہاڑ ٹوٹ گئے، ہمارے گھر جلا دیے گئے، ہم کو لوٹا گیا، یقیناً جو ہے کیسے کیسے قربانی حسین نے دی۔ مظلوم کربلا عاشور کو جب آپ شہید ہوتے ہیں اور حسین کا جب آخری وقت آتا ہے، جب حسین کا آخری وقت آیا اور شمر چاہتا ہے کہ حسین کے گلے پر خنجر چلائیں، تو روایت اور مقتل میں لکھا ہے کہ امام حسن کا ایک بچہ جس کا عبداللہ نام تھا خیمے سے نکلا، مقتل کی طرف دوڑا، ایک مرتبہ شمر کو آواز دی، اے شمر میرے چچا کو دیوانہ کا، دونوں ہاتھوں کو بڑھایا، اس کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، یہ ماجرا اور منا دیکھ رہا تھا، ایک تیر ایسا چلایا بچہ امام کی آگوش میں تڑپنے لگا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَمَن يُجِبْ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَمَن يُجِبْ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَمَن يُجِبْ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ پانے والے اس مختصر سے ذکر حسین کو شرف قبولیت عطا کرنا، پانے والے محمد کا واسطہ اس مجلس میں جو شریک مجلس ہیں، خدا عالم کی تمام حاجات روی برلا، پانے والے محمد کا واسطہ اس بستی کے جتنے بھی مومنین ہیں ان کے اپنے مدے میں برکتیں نازل کر ادائے سید الشہداء قائم اور قائم رہے، پانے والے محمد کا واسطہ امام زمانہ کے حکم تعجیل فرما، ہم لوگوں کے ناصرین منشور فرما، ماتم حسین